اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے ہر بلا، ہر مصیبت، ہر بند دروازہ صرف ایک لفظ سے کھل سکتا ہے، ایک لفظ جو آپ روز پڑھیں تو وہ مدد آپ کی زندگی میں جمع ہونے لگے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ بھی کہوں کہ جو چیز آج آپ کو رلا رہی ہے وہی چیز آپ کو خوشی کی وجہ بن سکتی ہے، اگر آپ یہ راز سمجھ گئے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ راز ہے استغفار۔ آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو آپ کو سب دلائے گا جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ زندگی کبھی ایسے امتحان لیتی ہے کہ دل کانپ اٹھتا ہے، سانس گلے میں اٹک جاتی ہے، ہمت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے۔ کبھی روزگار چھن جاتا ہے، کبھی گھر کی خوشیاں بکھر جاتی ہیں، کبھی دعائیں رک جانے کا گمان ہوتا ہے اور کبھی آنکھیں اتنا روتی ہے کہ آنسو بھی ہار مان لیتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے منہ موڑ لیا ہے، لیکن جان لو مصیبت سزا نہیں، یہ رب کی نظر کرم کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ اور اللہ پر مزید بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ اور یاد رکھو کوئی غلطی، کوئی ٹوٹی ہوئی دعا بھی ایسی نہیں کہ استغفار کے ساتھ ٹھیک نہ ہو سکے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہی بہتر ہے اور اللہ سے جوڑنے کا آسان دروازہ استغفار ہے۔ جب آپ دل سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جتنے بھی گناہ کرتا رہا ہوں تو معاف فرما دیں، تو یہ ایک جملہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف آپ کی فریاد ہوتی ہے، وہ فریاد جو آسمان چیر کر عرش تک پہنچتی ہے، وہی پکار جو بند نصیب کھول دیتی ہے۔ جب راستے بند ہوتے ہیں تو استغفار بند دروازے کھول دیتا ہے اور تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ جب رات لمبی لگے، آپ کا ساتھ ہر کوئی چھوڑ دے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور بہت سی پریشانیاں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ استغفار صرف لفظ نہیں بلکہ رحمت کی پہلی سیڑھی ہے، امید کا روشن چراغ ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خطا اور گناہوں سے پاک تھے، وہ بھی 70 سے 80 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے۔ سوچے انہیں اس کی کیا ضرورت تھی، مگر پھر بھی استغفار کرتے تھے۔ اور ہم جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ استغفار کرتے تھے؟ کیا پتہ یہ استغفار آپ کی زندگی کو بدل دیں۔ بس ایک بار دل سے کہنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب دکھ دل میں گھر کر لیں تو استغفار اسے دل سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ رب کی رضا کو آپ کی رحمت میں بدل دیتا ہے، یہ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو استغفار کو لازمی پکڑ لے اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کوئی عام وعدہ نہیں، یہ رب العالمین کی خوشی ہے۔ جو دل سے معافی مانگ لے اس کے لیے زمین بھی بدلتی ہے اور آسمان بھی۔ لوگ تو اسے چھوڑ سکتے ہیں مگر رب نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ اسے دل سے پڑھ دیں۔ استغفار پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ روزی میں اضافہ، مالی مشکلات ختم، جب رزق تنگ ہو جائے، رک جائے، نوکری نہ ملے، کاروبار نہ چلے، دل گھبرانے لگے تو اللہ قرآن میں ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ استغفار کرو میں بارش بھی بھیجوں گا اور رحمت بھی۔ استغفار کیسے کریں؟ استغفار کو فجر کے بعد دن کی رحمت سے شروع کریں اور عشاء کے بعد دل کو صاف کرنے کے لیے پڑھیں۔ رات کے آخری پہر رب سب کے قریب ہوتا ہے، اس وقت پکار کبھی رد نہیں ہوتی، اور دن بھر چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جب دل کثرت سے استغفار کرے تو رحمت حاصل کر لیں گے آپ۔ اللہ اپنے بندوں کو دل سے دیکھتا ہے اور کبھی دل سے مانگنے والا خالی نہیں چھوڑتا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج سے اور اسی وقت سے استغفار کو اپنی زندگی کا ضروری حصہ بنا لیں۔ صبح آنکھ کھلے تو پہلا لفظ استغفار کریں، ہر قدم پر چلتے پھرتے استغفار کریں اور دل سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی توبہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے سارے مشکل راستے کھلنے لگیں گے اور رزق میں اضافہ ہوگا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ استغفار کرنے کا تہجد کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ تہجد کا ٹائم اللہ سے بہت قریب ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم بہت خاموشی ہوتی ہے، اس ٹائم جب انسان عمل کرتا ہے خاص اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی شو آف نہیں ہوتا۔ اس وجہ اللہ خود اپنے بندوں کو کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس ٹائم اذکار کرنے کا، 2 نفل حاجات پڑھیں۔ تہجد کا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے، تو آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کر 2 نفل حاجت پڑھیں، استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکے استغفار کریں اور 100 مرتبہ تو لازمی استغفار کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا